عوام کے لیے ضروری ہے کہ جو بد عقیدہ لوگ ہیں ان کی طرف نہ جائے. اور میں سمجھتا ہوں جو بندہ تفسیر تبری سے بے نیاز اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا، وہ ٹھوکر کھاتا ہے تفسیر کو. یہ جو برزخی قبر کا کہتے ہیں نا جی، یہ انہوں نے اپنے پاس سے ہی ایک اختراع کی ہوئی ہے، اپنے پاس سے ہی ایک بنائی ہوئی ہے چیز. جو اہل حدیث کہلانے کو فرقہ پرستی سمجھتا ہے نا، اس نے اہل حدیث کو سمجھا ہی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ اس وقت ہمارے محمدی میڈیا چینل پر موجود ہیں، جہاں آپ وقتاً فوقتاً مستند علماء کرام کو سنتے رہتے ہیں اور ان کے علم سے مستفید ہو کر اپنی اصلاح کرتے ہیں. آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. آج کا پروگرام انشاءاللہ علماء، طلباء اور عام عوام سب کے لیے مفید، خیر و اصلاح کا باعث اور علم میں اضافے کا سبب بنے گا، کیونکہ آج ہمارے مہمان خصوصی پنجاب کی ایک علمی شخصیت حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید، مصنف کتب کثیرہ، محقق عالم دین فضیلت الشیخ ارشد کمال صاحب حفظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو ہم شیخ کو محمدی میڈیا پر خوش آمدید کہتے ہیں اور شیخ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شیخ نے اپنی علمی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا. اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر دے. شیخ سے انشاءاللہ کچھ تعارفی سوالات بھی کریں گے اور اس کے بعد کچھ ضروری مسائل پر بھی شیخ سے گفتگو کریں گے. شیخ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے محمدی میڈیا کے لیے وقت دیا. جزاک اللہ خیر. شیخ، بات کا آغاز ہم آپ کے تعارف سے کریں گے. سب سے پہلے تو اپنا تعارف اور خاندانی کچھ پس منظر بتائیں، کس برادری سے اور کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میں سب سے پہلے تو آپ سب بھائیوں کا مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ دین کا کام لے اور ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا فرمائے. آپ نے تعارف پوچھا ہے، میرا نام ارشد کمال ہے اور والد محترم کا نام شیر محمد، ان کے والد کا نام رحیم بخش، ان کے والد کا نام محمد یوسف، ان کے والد کا نام خدا بخش. میرے آبا و اجداد جو تھے یہ تقسیم ہند سے قبل ہندوستان میں رہتے تھے، وہاں سے ہجرت کر کے آئے اور ہندوستان ضلع ہوشیارپور وہاں کے یہ رہنے والے تھے. والد صاحب پاکستان ضلع قصور کے گاؤں 18 چک میں آ کر آباد ہوئے. ہمارا تعلق گجر برادری کی شاخ کالس کے ساتھ ہے اور یہیں 18 چک کے اندر میری پیدائش ہوئی. یہ مختصر سا تعارف ہے. تو شیخ، آپ کے نام کے ساتھ کمال کا لقب لگتا ہے، تو یہ ہاں، کس نسبت سے لگتا ہے؟ یہ میرے والدین نے میرا نام ارشد کمال رکھا تھا. ہم 4 بھائی تھے تو چاروں کے نام کے 3 جو 2 مجھ سے بڑے تھے وہ اور میرا. اصل میں والد صاحب کے پاس بھی کوئی تعلیم نہیں تھی، نہ دینی نہ دنیاوی. کھیتی باڑی کرتے تھے اور والدہ محترمہ کے پاس بھی تعلیم نہیں تھی. بس انہوں نے اپنے ذوق کے ساتھ سب سے بڑے بھائی کا نام ارشد اقبال رکھا، ارشد نام سب کے ساتھ لگایا. اچھا، ماشاء اللہ. دوسرا جو تھا اس کا نام ارشد جمال اور میرا نام ارشد کمال. تو یہ والدین نے رکھا تھا میرا نام ارشد کمال. بعد میں پھر میں جس وقت پڑھا ہوں تو میں نے اس میں صرف لفظ محمد کا اضافہ کیا اچھا، اور جو ماں باپ نے نام رکھا تھا میں نے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی. شیخ بارک اللہ فیک. تو شیخ، پھر دینی تعلیم کا آغاز آپ نے کہاں سے کیا اور پھر کن کن اساتذہ کرام سے استفادہ کیا آپ نے؟ جس طرح کہ میں نے بتایا کہ میرے والد صاحب پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو انہیں نماز اور روزے کا پابند پایا. اور والد صاحب ہماری زمینیں تھیں، زمینوں پر ہی رہا کرتے تھے اور 8 دن بعد وہ گاؤں آیا کرتے تھے. تو وہاں زمینوں پر ہی چھوٹی سی مسجد انہوں نے اپنے کھیت پہ بنائی ہوئی تھی، وہیں وہ نماز پڑھتے، میں ان کو دیکھتا. اور 8 دن بعد، ہفتے بعد جب انہوں نے جمعہ پڑھنے کے لیے گاؤں آنا ہوتا تو مجھے اپنے ساتھ لے کے آتے. اگر کوئی جلسہ ہے، پروگرام ہے تو اس میں بھی مجھے وہ ساتھ رکھتے. اچھا، وہ علماء کے پروگرام سن کے
تو مجھے بہت ایک تڑپ ہوتی کہ میں بھی اس طرح کا بنوں. دن کے وقت چلے جاتے کھیت میں والد صاحب کے ساتھ، رات جلسہ سنا، پھر چلے گئے واپس. تو میں کیا کرتا، درخت کے اوپر چڑھ جاتا، اور وہی جو رات نعتیں نظمیں تقریریں سنی ہوئی تھی ان میں سے جو کوئی ایک آدھا لفظ میرے دماغ میں بیٹھ گیا ہوتا، یاد ہوتا، تو وہ میں علماء کی طرح اس طرح ہاتھ کر کے وہ ایک اپنی تقریر شروع کر دیتا. ماشاء اللہ. والد صاحب کے ساتھ وہ اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مجھے رکھتے تھے. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح ایک اپنا واقعہ بچپن کا. میرا خیال ہے کہ کوئی 4-5 سال یہی عمر ہوگی. جیسے بچوں کو عادت ہوتی ہے نماز پڑھتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنے کی، تو میں بھی اس طرح دیکھتا تھا. مغرب کی نماز کا وقت تھا، گرمیوں کا موسم تھا. سلام پھرا ہے تو والد صاحب نے میرے گدی میں تھپڑ لگایا اور ساتھ کہا کہ نماز میں اس طرح دیکھتے نہیں. تو وہ تھپڑ ان کا مجھے آج تک یاد ہے، اور اس کے بعد میں نے نماز میں دیکھا نہیں کبھی. تو یہ ایک شوق تھا، یعنی علماء کی تقریریں سن کر. ہمارے گاؤں میں چونکہ پیچھے ہندوستان میں بھی جو والد صاحب جس گاؤں میں رہتے تھے وہ روپڑ شہر کے قریب تھا، اور روپڑی ہمارے ایک معروف خاندان ہے ہماری جماعت کا، ان کی بڑی خدمات ہے روپڑی خاندان کی. تو درمیان میں دریا حائل تھا، تو روپڑی علماء گاؤں کے اندر آ کر تبلیغ کیا کرتے تھے. اور پھر پارٹیشن کے بعد بھی، تقسیم ملک کے بعد بھی، ہمارے گاؤں کے اندر حضرت حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، اور خطیب اسلام حافظ اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بکثرت آیا کرتے تھے، تقریریں کیا کرتے تھے. تو وہ تقریریں سن کے اور بھی علماء کرام آتے تھے، تو ایک ذوق تھا. اور پھر جس وقت میں نے سکول پڑھنا شروع کیا نا، تو ہم کلاس کے لڑکے کیا کیا کرتے تھے، کوئی ہفتے مہینے بعد مل کے جی آج رات کو ہم نے جلسہ کرنا ہے. تو وہ پھر رات کو جمع ہو کے پیسے جمع کرتے، کوئی کھانا شانا بنا لیتے، جو کسی کو کوئی تقریر آتی ہوتی، کوئی نعت آتی ہوتی، وہ پھر بیٹھ کے پڑھتے. وہ ہمارا جلسہ ہوا کرتا تھا. تو یہ شوق مجھے الحمدللہ یہ شروع سے ہی تھا. پھر میں اسکول کی تیسری کے چوتھی کلاس میں تھا کہ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میری والدہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے باؤ کو مدرسے میں داخل کروانا ہے. مجھے گاؤں میں پیار سے باؤ کہتے تھے، اور ابھی تک باؤ ہی کہتے ہیں گاؤں والے. یعنی میرا ارشد کمال نام گاؤں کے اندر بہت کم، ہاں نک نیم باؤ ہی ہے. اسی سے ارشد کمال جا کے پوچھ رہے تو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا اس کو حافظ قرآن بنانا ہے. تو مجھے میرے دوست نے بتایا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری والدہ کی یہ خواہش ہے. تو میں نے والدہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں ہماری یہ خواہش ہے. میں اس وقت تیسری یا چوتھی کلاس میں تھا. تو میں نے کہا کہ مجھے آپ پھر داخل کرائیں. کہنے لگے نہیں، یہ ایک صاحب امتحان دے لو اسکول کے پھر کروائیں گے. امتحان دے کے 5ویں کلاس میں ہوئے. میں نے کہا اب مجھے داخل کروائے مدرسے. کہتے نہیں 1 سال اور پڑھ لیں، 6 کر لو. 6ٹھی کا امتحان دے دیا، پھر 7ویں کر لو. اچھا، اس میں میرے بڑے بھائی تھے، وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے. وہ کہتے تھے کہ ہم نے مولوی نہیں بنانا اس کو. ہاں مجھے کہتے تھے کہ اسکول کی تعلیم حاصل کر، کوئی بڑا افسر لگ، یہ بھی، لیکن اس طرف رہنے دے جانے. وہ رکاوٹ ڈالتے تھے. تو ہوا ایسا کہ 96 کے اندر 1996 کے اندر ایک حادثہ ہوا ان کے ساتھ. وہ جیل میں چلے گئے اور مجھے موقع مل گیا. میں نے 7ویں کے امتحان پاس کیا تو میں نے ہتھیار کھڑے کر دیے. میں نے کہا کہ اب میں نے بالکل نہیں اسکول پڑھنا، مجھے آپ مدرسے میں داخل کروائیں. اور داخل ہونے سے 3-4 دن پہلے مجھے تسلسل کے ساتھ جو ہے نا رات کے وقت خواب آتے رہے کہ میں جس طرح کے پڑھ رہا ہوں، مدرسہ ہے میں اس میں پڑھ رہا ہوں. ایک دن خواب آیا، پھر اگلے دن خواب آیا. تو میں نے جو ہے نا وہ پھر گھر والوں کو کہا کہ مجھے اب داخل کریں. تو میری والدہ محترمہ مجھے جامعہ ابی ہریرہ رینالہ خرد وہاں لے کر گئیں اور وہاں انہوں نے داخل کروایا. جی شیخ، جامعہ ابی ہریرہ سے آپ نے آغاز کیا تعلیم کا، تو تعلیم کا اختتام بھی آپ نے اسی جامعہ میں کیا یا جیسے دیگر مدارس میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی، اور دوسرے کس کس اساتذہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی اور استفادہ کیا؟ جامعہ ابی ہریرہ اسلامیہ میں نے ابتدائی 4 سال تعلیم حاصل کیا.
اور یہاں پر میرے اساتذہ جو تھے وہ حضرت حافظ شفیق الرحمان لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، زیادہ تر اساتذہ لکھوی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت حافظ حفظ الرحمان لکھوی حافظہ اللہ، مولانا خلیق الرحمان لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، استاد محترم سعید الرحمان لکھوی حافظہ اللہ، اور اسی طرح استاد محترم عبداللہ فاروق حافظہ اللہ، مولانا خالد طفیل حافظہ اللہ۔ تو ان اساتذہ سے یہاں میں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد پھر اپنے بعض شیوخ کے مشورے سے، چونکہ یہ چھوٹا علاقہ تھا، تو میں لاہور چلا گیا اور 2 سال جامعہ رحمانیہ لاہور میں نے تعلیم حاصل کی۔ وہاں پر استاد محترم زان سلفی حافظہ اللہ سے، مولانا شفیق الرحمان مدنی حافظہ اللہ، استاد محترم قاری حمزہ المدنی حافظہ اللہ اور دیگر شیوخ سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ اور پھر آخری سال جو تکمیل ہوئی وہ میں نے جامعہ دارالعلوم المحمدیہ لوکو ورکشاپ، وہ بھی لاہور میں ادارہ ہے، ہماری جماعت کا بہت اچھا ادارہ ہے، تو وہاں سے میں نے تکمیل کی۔ صحیح البخاری شیخ الحدیث استاد محترم مولانا عبداللہ رفیق حافظہ اللہ سے میں نے پڑھی ہے، اور اسی طرح یہاں اس ادارے سے مولانا خاور رشید بٹ مناظر اسلام یحییٰ عارفی حافظہ اللہ، اسی طرح مولانا عطاء الرحمان الوی، یہ سب میرے اساتذہ میں سے ہیں۔ تو شیخ آپ کے اساتذہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو خصوصاً شیخ زبیر صاحب کا ذکر ہوتا ہے، تو ان کے حوالے سے تھوڑا بتائیں۔ ہاں، میرے 4 اساتذہ ایسے ہیں جن سے میں نے بہت استفادہ کیا ہے، لیکن میں باقاعدہ ان سے کسی مدرسے میں نہیں ان سے پڑھا، لیکن میں نے استفادہ ان سے بہت کیا ہے۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ دامانوی حافظہ اللہ، میرے استاد ہیں وہ، میں نے ان سے بہت استفادہ کیا ہے۔ اور دوسرا حافظ ابراہیم سلفی رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں تھے، 2005 میں قاتلانہ حملے میں اللہ تعالیٰ کو وہ پیارے ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ اور تیسرے استاد محترم مولانا مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ، ان سے بھی میں نے استفادہ کیا، بلوغ المرام کی سند بھی انہوں نے مجھے دی، ان کے ادارے میں بھی 1 سال میں نے تدریس بھی کی تھی۔ اور چوتھے استاد محترم حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صاحب سے میں نے مدرسے میں تو نہیں پڑھا، اور شیخ صاحب نے زیادہ عرصہ کسی مدرسے میں باقاعدہ پڑھایا بھی نہیں، عمر کے آخری حصے میں سرگودے میں وہ پڑھانے کے لیے گئے، یا اپنے وہاں حضروں میں وہ پڑھاتے رہے ہیں۔ تو میں نے شیخ صاحب سے استفادہ بہت کیا الحمدللہ، جتنا میرے بس میں تھا۔ یہاں حیدرآباد کے اندر بھی شیخ نے دورہ کروایا تھا 2013 میں، تو اس دورے کے اندر بھی الحمدللہ میں نہ صرف شریک تھا بلکہ استاد محترم کا میں رفیق سفر بھی تھا۔ ہاں جی، تو اس کے علاوہ اور بھی جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو استاد محترم سے رہنمائی لیتے تھے، باقاعدہ مدرسے میں نہیں میں نے ان سے کسی پڑھا، لیکن ان سے استفادہ کیا، اور اس دورے کے اندر جو دورہ انہوں نے کروایا تھا اس میں نے شرکت کی تھی۔ شیخ ابھی آپ کی کیا مصروفیات؟ ابھی میں مرکز انس بن مالک لاہور میں ادارہ ہے حضرت مفتی عتیق الرحمان الوی حافظہ اللہ کا، اس میں تدریس کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں فارغ ہوا تھا 2003 میں درس نظامی سے، اس وقت سے لے کر اب تک شیخ مبشر ربانی رحمہ اللہ جس مسجد میں ہوتے تھے لاہور میں، جامع مسجد ابو بکر صدیق، وہاں پر میں ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں امامت کی۔ اسی طرح جمعہ تو الحمدللہ چل رہا ہے، پھر مجلہ نور الحدیث ہم شائع کرتے ہیں، اس کی ادارت میرے پاس ہے، تو باقی تدریس وغیرہ کا چھوٹے چھوٹے پروگرام چلتے رہتے ہیں۔ تو شیخ آپ کا تذکرہ جب ہوتا ہے ماشاءاللہ تو آپ کے القابات میں ماشاءاللہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اکثر، مصنف کتب کثیرہ۔ آپ ماشاءاللہ آپ نے کئی کتابوں کی تصنیف کی ہے، تو یہ تصنیف کا شوق آپ کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ کسی شخصیت کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہے کہ تصنیف کی طرف آپ کا رجحان گیا؟ اصل میں جو دین تبلیغ دین کے جو فیلڈز ہیں نا، وہ ایک تو تقریر ہے، تدریس ہے، اور تحریر ہے۔ تو جس وقت میں ادارے سے فارغ ہوا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنا ہے، الحمدللہ تقریر کے ذریعے سے تو کر ہی رہے ہیں، تو کیوں نہ کچھ لکھا بھی جائے، تحریر کے ذریعے سے بھی ہم تبلیغ کر سکتے ہیں۔
تو اس لیے میں پھر جو ہے نا کیا کرتا کہ میری ابھی تک یہی عادت اور روٹین ہے کہ میں جو جمعہ وغیرہ پڑھاتا ہوں نا میں اس کو اپنے پاس لکھ لیتا ہوں. تو اس وقت بھی میں جو جمعہ پڑھاتا تھا آغاز میں ابھی کتابوں کی طرف نہیں آیا تھا تعلیف کی طرف، تو میں جو جمعہ پڑھایا وہ لکھا ہوتا تھا میرے پاس، تو میں نے پھر اسی کا کوئی آرٹیکل کوئی مضمون بنا لیا. صحیح. اور وہ جو ہماری جماعت کے رسائل شائع ہوتے تھے الاعتصام، تنظیم اہل حدیث وغیرہ، یہ تو ان میں وہ اپنا مضمون بھیج دیتا، تو اس میں الحمدللہ وہ شائع ہوتا. تو اس سے ایک شوق پیدا ہو گیا، جب وہ مضمون شائع ہوتے تو پڑھتے خوشی ہوتی الحمدللہ شائع ہوا، اور پھر بہت سارے ساتھی حوصلہ افزائی بھی کرتے اہل علم. تو بلکہ میں نے کچھ دن پہلے لکھا تھا کہ میرے والد صاحب جب فوت ہوئے ہیں تو اس وقت تک کبھی میری کوئی تصنیف نہیں آئی تھی منظر عام پر. تو استاد محترم مولانا عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ میرے مضامین پڑھ کے ہی الاعتصام کے اندر میرے والد کی تعزیت کے سلسلے میں مجھے خط لکھا تھا، اور دعائیں ہمیں حوصلہ تسلی دی تھی. والد صاحب کے لیے انہوں نے دعائیں کی تھی. تو یہ جو حوصلہ افزائی ہے نا، اسی نے پھر جو ہے نا وہ اوپر آنے کا موقع دیا، تو کتابوں کی طرف میں آیا لکھنے. شیخ، جو تصانیف آپ کی شائع ہو چکی ہیں ان میں سے چند تصانیف کا کچھ تعارف بھی کروا دیں. میری الحمدللہ کم و بیش کوئی 2 درجن کے قریب اپنی تصانیف شائع ہو چکی ماشاء ہیں. اللہ. اور پھر ایسی کتابیں جن پر میں نے نظر ثانی کی یا تخریج و تحقیق کی، تو اگر وہ بھی ساری کاؤنٹ کر لی جائے، ملا لی جائیں، تو یہ تعداد 50 سے بھی شاید تجاوز کر جاتی ہے. جو میری اپنی لکھی ہوئی ہیں کتابیں، سب سے پہلے جو میں نے کتاب لکھی تھی وہ تھی گناہوں کو مٹانے والے اعمال. اس میں قرآن مجید کی وہ آیات اور وہ احادیث جن کے اندر گناہوں کی معافی کا ذکر ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ ہے، یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو ایسی آیات اور احادیث کو جمع کیا گیا تھا، اور اس کتاب کے الحمدللہ کئی ایڈیشن شائع ہو چکی ہیں. اچھا، پھر ذہن میں آئی یہ تو گناہوں کو مٹانے کا تھا کہ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جو نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں، تو وہ مواد میں نے اکٹھا کیا، نیکیوں کو مٹانے والے اعمال وہ کتاب لکھی، یعنی جوڑا ہو گیا گناہوں کو مٹانے والے اعمال اور نیکیوں کو مٹانے والے. اچھا، پھر اسی دوران میں یہاں کراچی سے ایک آپ کا خیر خواہ نامی بھائی، کوئی ادارہ تھا، اس کا نام تھا آپ کا خیر خواہ بھائی. تو انہوں نے کافی ساری کتابیں جو ہے نا وہ فری تقسیم کرتے تھے، لیکن وہ ادارہ جو اس کے بانی وغیرہ تھے وہ انکار حدیث کی طرف مائل تھے، کیونکہ جتنی بھی وہ کتابیں بیچتے تھے وہ سب منکرین حدیث کی تھی. تو انہی کے اندر ایک کتاب تھی عذاب قبر، قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں یا قرآن مجید کی روشنی میں. تو وہ مسجد میں میرے پاس کچھ نوجوان لے کر آئے اور بحث کرنے لگ گئے کہ یہ دیکھیں عذاب نہیں ہوتا یہ. تو پھر میں نے اس کتاب کو سامنے رکھ کر اس کا جواب الحمدللہ لکھا، عذاب قبر قرآن و حدیث کی روشنی میں. اور جس وقت وہ کتاب چھپ گئی تو پھر میرے استاد محترم محدث الاثر حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عذاب قبر کے متعلق جو احادیث ہے نا ان سب کو بھی اکٹھا کر دو. تو میں نے پھر جتنی احادیث میرے علم میں آئیں جو صحیح احادیث تھی، تو وہ میں نے ایک مسند کی شکل میں، یعنی ہر صحابی سے جو عذاب قبر کی حدیث ملتی ہے ان کو جمع کیا المسند فی عذاب القبر کے نام سے. اور میری خوش قسمتی کہ اس کے اوپر پہلا جو اس کا پروف تھا اس کے اوپر شیخ محترم نے نظر ثانی کی تھی، انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ یہ روایتیں آپ نکال دیں، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے. تو بس اس نظر ثانی پہ ہم نے نام نہیں لکھا تھا کیونکہ شیخ دوسری دفعہ نہیں اس کو چیک کر سکے تھے. پھر جو پہلی کتاب تھی اسی کا ایک خلاصہ میں نے عذاب قبر قرآن مجید کی روشنی میں یہ لکھا، یعنی اس موضوع پر 3 کتابیں عذاب قبر کے موضوع پر. پھر ہفتے کے دن اور ان کا تعارف، ہفتہ جمعہ، ہفتہ توار، پیر، یہ ایام اور اسلام میں ان کی کیا حیثیت، ان میں پیش آنے والے اہم واقعات، ان سے متعلقہ احکام و مسائل وہ لکھ دیے. اور پھر یہ ہفتے کے لکھے تو پھر مہینوں کی بھی ذہن میں آ گیا، اسلامی مہینے اور ان کا تعارف یہ کتاب. تو اس طرح کر کے الحمدللہ کافی کتابیں، اور آخری صحیح سیرت خلفائے راشدین زخیم کتاب ہے، خلفائے راشدین کی سیرت پر صحیح اور حسن روایات وہ میں نے جمع کی ہیں، چاروں صحابہ کی سیرت پر.
اور اس سلسلے میں جو معروف اعتراضات وغیرہ کیے جاتے ہیں میں نے ان کا جواب دینے کی کوشش کی الحمدللہ. اب دوسرا ایڈیشن اس کا حال ہی میں مکتبہ اسلامیہ لاہور میں شائع ہوا ہے. تو اور بھی اس طرح کتابیں چند ایک کا تعارف کروانا جزاک اللہ، بارک اللہ. شیخ، آج کے دور میں تصانیف کی طرف طلباء کا رجحان کم ہو گیا ہے، اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ پڑھنے کا ذوق بھی اب لوگوں میں والا نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ طلباء کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ اصل میں تبلیغ دین صرف تصنیف میں ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور ضروری نہیں کہ ہر طالب علم مصنف بنے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین کا کام کرنا ہے، آپ اس کے لیے کوئی بھی فیلڈ منتخب کر لیں اپنے لیے، ضروری نہیں کہ آپ مؤلف ہی بنے اور مصنف ہی بنے. اب یہ جو مدارس کے ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ طلباء سے پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہے ان کا شاگرد، تو وہ ان کی صلاحیتوں کو بھانپ لیتا ہے استاد کہ یہ طالب علم کس طرح کی صلاحیتیں رکھتا ہے. تو استاد کو چاہیے کہ پھر اس طالب علم کو گائیڈ کرے. اگر تو طالب علم مثلا کہ لکھنے کا اچھا ذوق رکھتا ہے تو پھر استاد کو چاہیے کہ اس کو اس طرف لے کر آئے، اس کی رہنمائی کرتا رہے. اور اگر ایک طالب علم نہیں اچھا لکھ رہا لیکن تقریر میں وہ بہت اچھا ماہر ہے تو استاد کو چاہیے کہ اس کو پالش کرے اس سلسلے میں. تدریس ہے تو استاد کو چاہیے کہ گائیڈ کرے اس معاملے. اور طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے استاد سے جو اس کا ذوق شوق ہے طالب علم رہنمائی لیتا رہے اور استاد کی ہدایات پر عمل کرتا رہے. اور اس موضوع سے متعلقہ مثلا اگر استاد نے رہنمائی کی ہے کہ آپ مصنف بنے، آپ آرٹیکل لکھیں، مضمون لکھیں، تو پھر جو نصابی کتابیں ہیں نصاب کے اندر ہیں ان کتابوں سے ہٹ کر لائبریری میں وقت دے اور مطالعہ کریں، تو اس سے انشاءاللہ بہتری آئے گی، استاد کی ہدایات پر عمل کرے گا. بارک اللہ فیک. شیخ، اس پرفتن دور میں خصوصاً سوشل میڈیا پر یہ فتنہ چل رہا ہے کہ کئی طرح کے لوگ اپنے نام کے آگے اسلامک اسکالر لگا کر اور دین سکھانے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس پرفتن دور میں آپ کون سے علماء کی طرف عوام کی رہنمائی کرنا چاہیں گے کہ لوگ ان سے استفادہ کریں اور ان کو سنیں؟ بہت سارے علماء الحمدللہ، میں چند ایک کا رکھ دیتا ہوں. پہلے یہ بات تو یہ ہے کہ صرف ان سے استفادہ کریں جو صحیح العقیدہ علماء، ٹھیک ہے، ان کے دروس سنیں. عوام کے لیے ضروری ہے کہ جو بد عقیدہ لوگ ہیں ان کی طرف نہ جائیں، جو صحیح العقیدہ علماء ہیں ان سے اپنا تعلق جوڑیں. اور اس وقت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ ان کے بہت سارے دروس میڈیا پر آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء اور طلباء اگر انہیں کے ہی دروس سن لینا سارے تو انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی، کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر اسی طرح خطیب دیار سندھ میں کہتا ہوں ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو حافظہ اللہ، ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھے ہیں اور ان کے دروس بھی موجود ہیں، ان کو سنیں. اور پھر نیٹ کے اوپر ہمارے شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے دروس بھی موجود ہیں، ان کو سنیں. شیخ مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ کے دروس موجود ہیں، ان کو سنیں. ایسے علماء کو سنیں جو سکہ اور مستند علماء ہیں، صحیح العقیدہ علماء ہیں. شیخ، اسی سوال سے ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ طالب علم جو علم سے تعلق رکھتا ہے اور علماء عوام سب کو کون سی تفسیر کی طرف اپنا رخ کرنا چاہیے؟ یعنی کوئی ایسی تفسیر جو سب کے لیے مفید ہو اور فائدہ مند ہو. دیکھیے عوام تو عربی کو سمجھتے ہی نہیں ہے نا، تو عوام کے لیے تو یہی جو میں نے ترجمے بتائے ہیں، حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ ان کی تفسیر بھی ہے، اس سے استفادہ کریں. اسی طرح حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے مختصر تفسیر، اس سے احسن البیان، اس سے استفادہ کریں. باقی علماء کو چاہیے کہ جو تفسیر کے ماخذ ہیں، بنیادی کتابیں ہیں نا، ان کی طرف رجوع کیا کریں. اسی طرح طلباء کو بھی جو دینی اداروں کے طلباء ہیں خصوصاً تفسیر تبری ضرور پڑھیں. جامع البیان امام محمد بن جریر الطبری کی جو تفسیر ہے بہترین تفسیر ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو بندہ تفسیر تبری سے بے نیاز اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا وہ ٹھوکر کھاتا تفسیر کے اندر. لہٰذا علماء کو بھی، اور جو علماء درس و تدریس سے وابستہ ہیں، دروس وغیرہ دیتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو ان کو تفسیر تبری سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے. اور پھر تفسیر ابن کثیر تو ہے ہی.
شیخ ماشاءاللہ آپ قرآن مجید کے تراجم میں بھی ماشاءاللہ سے دسترس رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے رہنمائی کریں کہ قرآن مجید کا ترجمہ کیسے پڑھا جائے، عوام کس طرح ترجمے کو پڑھے، اور مختلف مسالک کے مختلف تراجم ہیں، تو کون سا ترجمہ سب سے بہتر ہے اور عوام کو پڑھنا چاہیے؟ عوام کے لیے تو نا جی ایک تو ہمارا جو معروف ترجمہ چل رہا ہے حافظ محمد جوناگڑھی جوناگڑھی رحمۃ صاحب اللہ کا، علیہ کا، جی وہ ترجمہ، اور عوام اور علماء کے لیے ترجمہ جو حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے نا، تفسیر القرآن کریم ہاں کے نام سے، ہاں، جی تو وہ بہترین ہے، حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب کا ترجمہ اور حافظ محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ، ان دونوں کے ترجمے بہترین ترجمے ہیں، ان سے استفادہ کیا جائے۔ کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں اپنی چند کتابوں کا تذکرہ کیا تھا جو عذاب قبر کے حوالے سے تھی، تو اسی سے متعلق چند سوالات ہیں، جن میں سے ایک سوال یہ ہے کہ جن کو قبر نہیں ملتی، یعنی وہ ڈوب جاتے ہیں یا جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، تو ان کو عذاب کیسے ہوتا ہے؟ یہاں پر ایک دو باتیں سمجھنے والی، ایک تو یہ سمجھنا ہے کہ عذاب قبر کہتے کس کو، جب یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا نا تو یہ سوال انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ مرنے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک اس دوران جو عذاب ہوتا ہے نا اس کا نام ہے عذاب قبر۔ میت جہاں بھی ہو، میت چارپائی کے اوپر پڑی ہوئی ہو، میت زمین میں دفن ہو چکی ہو، یا میت پرندوں درندوں کی خوراک بن چکی ہو، اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ جو اس کو عذاب ہو رہا ہے مرنے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک، اس کو عذاب قبر کہتے ہیں۔ عذاب قبر کے لیے قبر کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ قبر دیں گے تو پھر عذاب ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جب موت کا فرشتہ آیا عذاب اسی وقت سے شروع ہو گیا۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ ان آیات کو اور ان جیسی جو دوسری آیات ہیں محدثین عذاب قبر کے ضمن میں لے کر آئے، یعنی ان میں جو کافروں کی پٹائی کا ذکر ہو رہا ہے یہ عذاب قبر ہے، تو اس لیے قبر کا عذاب مرنے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک یہ جو درمیانی پیریڈ ہے اس میں جو عذاب ہو رہا ہے نا اس کا نام عذاب ہے۔ شیخ بعض لوگوں کی طرف سے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا بلکہ برزخ میں الگ کوئی نئی قبر دی جاتی ہے، تو برزخی قبر کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جو برزخی قبر کا کہتے ہیں نا جی، یہ انہوں نے اپنے پاس سے ہی ایک اختراع کی ہوئی ہے، اپنے پاس سے ہی ایک بنائی ہوئی ہے چیز، وگرنہ قرآن مجید میں، احادیث میں، لغت عرب اور عرف عام، یہ چار چیزیں میں نے بتائی، ان چاروں کے اندر قبر انسان کی جائے دفن کو کہا گیا ہے، زمین کا وہ گڑھا جس میں انسان کو دفن کیا جاتا ہے، مدفن الانسان، القبر مدفن الانسان۔ قرآن کے اندر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقم علی قبرہ، آپ اس کی قبر پر کھڑے نہ ہونا، کون سی قبر پر، کون سی قبر کی بات ہو، یہی جو نظر آ رہی ہے۔ احادیث آپ کتنی احادیث ہیں، کون کون سی حدیث آپ کو سناؤ، اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر عبداللہ ابن ابی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ابی کی قبر پر تشریف لائے، کس قبر پر؟ وہی قبر وہی قبر۔ قرآن نے بھی اسی زمینی گڑھے کو انسان کی جائے دفن کو قبر کہا ہے، احادیث میں بھی، اور عرب کی لغت میں بھی، کوئی بھی لغت آپ اٹھا کے دیکھیں، لفظ قبر کا معنی آپ دیکھیں تو یہی لکھا ہوگا انسان کی جائے دفن۔ اور عرف عام بھی، آپ باہر نکلے کسی بندے سے پوچھے کہ یار وہ فلاں کی قبر کہاں، تو وہ آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ برزخی قبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا عرضی، وہ کہے گا بھائی یہ قبر ہے اس کی۔ تو قرآن، حدیث، لغت عرب اور عرف عام کے اندر اسی زمینی گڑھے کو قبر کہا گیا، اور یہی قبر ہے، اس کے علاوہ کسی اور قبر کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر۔ یہ برزخی قبر کا تصور دینے والے مرزئی ہیں، مرزئیوں نے یہ تصور دیا ہے، اور ان سے متاثر ہو کر اور بھی کئی لوگوں نے جو ہے نا اس نظریے کو اپنایا ہوا۔ اسلاف کا قرآن و حدیث سے یہ نہیں ہے نظریہ، اور نہ سلف صالحین میں سے کسی نے کہا کہ اس قبر کے علاوہ کوئی قبر ہے۔ شیخ قرآن مجید کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اس آیت کے اندر دو موت اور دو زندگی کا ذکر ہوا ہے، تو دو موت اور دو زندگی سے کیا مراد ہے؟
دو موتیں اور دو زندگیاں، یعنی دو مستقل موتیں اور دو مستقل زندگیاں، ٹھیک ہے. ایک موت تو ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے جب روح جسم میں نہیں آئی تھی، وہ موت کی حالت ہے، ٹھیک ہے. پھر جس وقت روح جسم کے اندر آ گئی تو یہ ایک زندگی بن گئی، ٹھیک ہے. دوسری موت پھر یہ جو دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد ہم جس موت سے ہم کنار ہوتے ہیں، یہ موت. اور اس موت کے بعد قیامت والے دن جو اٹھائے جائیں گے وہ زندگی ہے. ایک دنیا کی زندگی، ایک قیامت والے دن کی زندگی، یہ دو مستقل زندگیاں. اور ایک موت ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے والی جو ہے وہ، اور دوسری جو ہم دنیا کی زندگی گزار کے مرتے ہیں وہ والی موت. تو یہاں پر دو مستقل زندگیوں اور دو مستقل موتوں کی بات ہو رہی ہے. عارضی زندگی اور عارضی موت کی، دو مستقل زندگیوں اور دو مستقل موتوں کی بات. ٹھیک ہے. اجتماعی قربانی میں جو قربانی کے حصے دار ہیں ان سب کا موحد ہونا شرط ہے. یعنی اگر مثال کے طور پہ 7 حصے دار ہیں گائے کے اندر، 6 موحد ہیں لیکن ایک شخص ایسا حصے دار ہے جو شرکی عقیدے والا ہے، تو کیا اس کے حصے سے باقی موحدین کے حصے پر کوئی فرق پڑے گا؟ چونکہ قربانی کا موسم قریب آ چکا ہے، اس لیے آپ نے اچھا سوال کیا ہے، ضرورت بھی ہے اس چیز کی. دیکھیں، افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ موحدین ہی ہوں، موحدین ہی شریک ہوں. افضل اور بہتر اور احوط یہی ہے. لیکن اگر کوئی ایسا بندہ، کوئی بدعتی یا بدعقیدے والا بندہ وہ شرکت کر لیتا ہے تو اس سے باقی جو حصے دار ہیں ان کے حصے پر انشاءاللہ کوئی آنچ نہیں آئے گی. ہاں، اس کا اپنا جو ہے، اپنے عمل کی کیا حیثیت ہے وہ سب کے سامنے وہ مردود ہے جو بھی ہے، لیکن دوسروں کے حصے پر کوئی انشاءاللہ معاملہ نہیں بنے گا، کوئی حرف نہیں ہے. شیخ محترم، اہل حدیث کہلوانا کیا فرقہ پرستی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہ کہلواؤ بلکہ مسلمان کہلاؤ. نہیں جی، خود کو اہل حدیث کہلوانا کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے. جو اہل حدیث کہلانے کو فرقہ پرستی سمجھتا ہے نا، اس نے اہل حدیث کو سمجھا ہی نہیں. یا وہ جاہل ہے یا وہ تجاہل عارفانہ برت رہا ہے. دیکھیں، صحابہ کرام کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ سارے کے سارے مسلمان تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید میں اور احادیث میں صحابہ کے صفاتی نام بیان ہو، مہاجرین، انصار، اہل بدر، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ سارے صفاتی نام ہیں ان کے. تو اہل حدیث بھی ایک صفاتی نام ہے، اور محدثین کا اس چیز پر اجماع ہے. محدثین میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہ کریں. محدثین اہل حدیث کہتے تھے اور اپنے آپ کو بھی اہل حدیث وہ شمار کرتے تھے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر جب تک آپ اہل حدیث کہلوائیں گے ہی نہیں نا تو آپ کا تعارف ہی ادھورا رہے گا، آپ کا صحیح تعارف ہو ہی نہیں سکے گا. مثال کے طور پہ مسلمانوں کے اندر کتنے فرقے ہیں؟ ہر فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا، حتیٰ کہ مرزائی ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں کہ نہیں؟ روافظ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، نواسب اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، خوارج اپنے آپ کو، جو تکفیری ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، منکرین حدیث اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، جتنے بھی بدعتی گروہ ہیں سب اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں. آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ مسلمان ہوں. اور بھائی کون سے مسلمان؟ احمدی مسلمان ہے، رافضی مسلمان ہے، کون سے؟ جب تک آپ اہل حدیث نہیں بتائیں گے تو آپ کا تعارف ادھورا ہے. سمجھنے والا سوال در سوال آپ سے کرتا جا رہا ہے. جب آپ اپنے آپ کو اہل حدیث بتائیں گے، صرف اسی ایک لفظ سے آپ کا عقیدہ، آپ کا عمل سننے والے کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ جی کتاب و سنت پر چلتے ہیں، تقلید نہیں کرتے یہ، ٹھیک ہے، اور شرک سے دور ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی ایک لفظ سے آ جاتی. یہ نری جہالت ہے کہ یہ کہنا کہ اہل حدیث اپنے آپ کو کہلوانا یہ ایک فرقہ ہے. اور افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں اہل حدیث اور ڈرتے بھی ہیں اس چیز سے، اہل حدیث کہلوانے سے ڈرتے بھی ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بلکہ موجودہ دور کے اندر تو کہلانا ایک شناخت ہے، نشانی ہے اور ضروری ہے. ٹھیک. جب اہل حدیث علماء کرام کے مابین اگر کوئی اختلاف ہو جائے کسی مسئلے پر
تو اس موقع پر عوام کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، عوام کا جو کردار ہے نا، عوام کو چاہیے کہ اختلاف ہوا ہے نا دو کے درمیان، تو دونوں کا ادب اور احترام کریں. دونوں اہل حدیث ہیں، دونوں مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں، دونوں صاحب علم ہیں، تو عوام کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا احترام کریں. صحیح. ٹھیک ہے. باقی مختلف فی مسئلہ جو ہے، دونوں علماء ہمیں ان کی نیتوں پر شک نہیں ہے، دلائل کی اپنے اپنے علم کے مطابق انہوں نے موقف اختیار کیا ہے. موقف میں ٹکراؤ آیا دونوں کے، تو عوام جس کا موقف اقرب الی الحق ہو، دلائل یہ عالم بھی بیان کر رہا ہے اپنے موقف کے، وہ بھی بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے عوام کو کم از کم اتنا دماغ تو دیا ہوا نا کہ فیصلہ کر سکتے ہیں یار قرآن اور حدیث کے مطابق زیادہ مستند دلائل کس کے ہیں. صحیح. تو دلائل کی روشنی میں جس کا موقف جو ہے وہ اقرب الی الحق لگتا ہے اس کو اختیار کر لے، لیکن دونوں میں سے کسی کی بھی گستاخی نہ کرے. اور اس کو حق اور باطل کا مسئلہ بھی نہیں بنائیں گے جو ہاں، یہ اختلافات تو چلتے آئے ہیں، اسلاف کے اندر بھی موجود تھے. یہ کوئی کفر اور اسلام کے یہ فروعی چیزوں کے اندر اختلاف ہوتے ہیں زیادہ تر جو اس طرح ڈسکس ہوئے. عقیدے کا تو کوئی اہل حدیثوں کے اندر الحمدللہ اختلاف نہیں. ایک مردوں کا اپنے بالوں میں چٹیا باندھنا یا ہیئر بینڈ لگانا یا پونی باندھنا، یہ کیسا ہے آج کل نوجوانوں میں؟ آج کل نوجوان جس طرح کے کر رہے ہیں، یہ جی میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا. یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، تو یہ اس مشابہت سے ہمیں منع کیا گیا. مرد عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کریں اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں. یہ جو پونیاں اور چٹیا وغیرہ بنا کے پھرتے ہیں، اسی طرح ہمارے ہاں ادھر کئی لوگ کانوں کے اندر وہ بالیاں ڈال لیتے ہیں جی، تو یہ ساری عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، اس سے بچنا ہی بہتر ہے. اچھا، اس میں نماز کے حوالے سے خصوصی حکم ہے کیا شیخ؟ کس سلسلے میں؟ کہ نماز میں خاص طور پر بالوں کو سمیٹنا منع ہے، اس طرح کا؟ نماز کے دوران جو ہے نا وہ بالوں کو سمیٹنا جو ہے نا وہ منع، اپنے بالوں کی سیٹنگ وغیرہ کرنا یہ نہیں کرنی چاہیے، فضول حرکتیں ہیں یہ ساری. بارک اللہ فیک. شیخ آخر میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ محمدی میڈیا کی ٹیم کے لیے بھی اور عموماً بالعموم تمام عوام کے لیے بھی کچھ نصیحتیں کیجیے. بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کا الحمد ماشاء اللہ یہ کام دے کر، خاص کر نوجوان ساتھی. میں تو جہاں بھی اپنے بھائیوں کو خصوصاً نوجوان ساتھیوں کو دین سے وابستہ دیکھتا ہوں تو ایک خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ یہ اپنی جوانیاں جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کی. میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اور ایک بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے میری یہ نصیحت ہے کہ آپ علماء کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے. علماء کے ساتھ جو مستند علماء ہیں ان سے اپنا رابطہ رکھنا ہے، اور علماء سے بے نیاز نہیں ہو جانا. تو انشاءاللہ اس کے اندر خیر ہوگی. آپ کوئی قدم اٹھائیں، پہلے اپنے اساتذہ سے، اہل علم سے رابطہ کریں کہ ہم یہ کام کرنے لگے، ان کی رہنمائی کی، ان کی ہدایات کی روشنی میں جو ہے وہ قدم اٹھائیں، تو اس سے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی، اس کی مجھے بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان کرے. جزاکم اللہ. شیخ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکہ. شیخ آخر میں ایک مرتبہ پھر ہم محمدی میڈیا کی ٹیم کی طرف سے بھی آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکال کر ہمیں دیا. اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے. بارک اللہ فیکہ وما علیہ الا البلاغ.